بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین میڈیا میں ہندوتوا کے زیر اثر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے مندر توڑے اور انہوں نے یہاں کے ہندوؤں پر ظلم کیے تھے۔ یہ سارے الزامات شیر میسور ٹیپو سلطان پر بھی لگائے گئے ہیں تاکہ ان کی امیج کو خراب کیے جا سکے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو انڈین میڈیا ایک عرصے سے لگا رہی ہے، لیکن یہ الزامات بالکل بھی نئے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انگلش ہسٹورینز نے بھی یہ الزامات لگائے ہیں۔ انگلش ہسٹورینز نے یہ الزامات اس لیے نہیں لگائے کہ ٹیپو سلطان مسلمان تھا، بلکہ اس لیے لگائے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو سبق سکھایا تھا اور انہوں نے اپنی ماں دھرتی یعنی ہندوستان کی حفاظت کی تھی، اور انہوں نے مختلف جنگوں میں انگریزوں کو دردناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس جنگی نفرت کو انگریزوں نے تاریخ لکھتے وقت بھی استعمال کیا اور جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ٹیپو سلطان نے مندر توڑے تھے، کیا ٹیپو سلطان نے ہندو خواتین پر ظلم کیے تھے، کیا ٹیپو سلطان ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا نام ہے جو ہم میں سے اکثر نے سنا ہوگا، ایک ایسا بہادر بادشاہ جس نے انگریز حکومت کو سبق سکھایا تھا، پر اپنوں نے انگریزوں سے وفاداری کی اور ٹیپو سلطان سے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے آپ نے بہت سے سن رکھے ہوں گے، پر آج میں آپ کو ٹیپو سلطان کا وہ کارنامہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے ہندو دلت سماج کے لوگ اور خاص کر دلت خواتین ٹیپو سلطان کو اپنا ہیرو مانتی ہیں۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا مسلمان بادشاہ تھا جس کی وجہ سے عورتوں کو سماج میں عزت ملی اور انہیں سر اٹھا کر جینے کا حق ملا۔ ٹیپو سلطان کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے مالابار، جو کہ موجودہ کیرلا اسٹیٹ ہے، وہاں دلت خواتین کو کمر سے اوپر کپڑا پہننا منع تھا اور عورتیں سینہ کھلا رکھتی تھی۔ اگر کوئی دلت جاتی کی عورت سینہ ڈھانپ لیتی تو اونچی جاتی کے ہندو اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان عورتوں کو ہر حال میں سینہ کھلا رکھنا ہوتا تھا اور ان سے بریسٹ ٹیکس لیے جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا تھا کہ کالی دیوی کے مندر میں دیوی کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کو قربان کیے جاتا تھا۔ یہ تمام مظالم اس وقت کی عورتوں کے ساتھ کیے جاتے تھے اور ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان کو جب تخت ملا تو انہوں نے ان سب کاموں پر پابندی لگا دی اور اس وقت کی عورتوں کو مکمل تحفظ کا یقین دلایا اور انہیں ایک ایسا ماحول دیا جس میں وہ سر اٹھا کر زندگی بسر کر سکے۔ ٹیپو سلطان نے نہ صرف یہ کہ ہندو خواتین کو حقوق دیے، بلکہ انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ میسور کی خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ عام طور پر انڈین میڈیا میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو خواتین پر بہت ظلم کیا اور مندر توڑے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ایسے بہت سے مندر اب بھی موجود ہیں جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی قیمتی چیزیں مندر کو دان کی۔ نجن گڑھ کے لکشمی کانت مندر میں چاندی کے 4 پیالے اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو ٹیپو سلطان نے اس مندر کو دیے تھے۔ اسی طرح رنگناتھ مندر کو ٹیپو سلطان نے چاندی کے 7 پیالے دیے تھے جو آج تک اس مندر میں موجود ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ہمیشہ اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں اور ان کے مذہب کا احترام کیا اور ان کی حفاظت کی۔ ایک اور عجیب واقعہ یہ ہے کہ رگھوناتھ راؤ نے مراٹھاؤں کو لے کر سرنگیر کے ایک مندر پر حملہ کیا اور اس مندر کو لوٹ لیا۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں تھی وہ سب مراٹھاؤں نے لوٹ لی اور سارا دیوی نامی مورتی کو باہر پھینک دیا۔ اس مندر کے سوامی کو بچانے والا ٹیپو سلطان تھا جس نے ایک مندر کو مراٹھاؤں سے بچایا۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مندر توڑنے والا اور اس کو لوٹنے والا ایک ہندو ہے اور وہ بھی ایک مراٹھا، اور اس مندر کو اور اس کے سوامی کو بچانے والا ایک مسلمان بادشاہ ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے دشمنوں کے مندر کی بھی عزت کیا کرتا تھا۔ ایک بار ڈنڈی گل نامی قلعے پر حملہ کرتے ہوئے سلطان نے اس کے پچھلے حصے پر گولہ باری کروائی تاکہ راجہ کا وہ مندر حملوں سے بچ سکے جو قلعے کے اگلے حصے میں ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے وقت ایک بہادر اور عظیم حکمران تھا جس نے بیرونی دشمنوں سے اپنی رعایا کو، اپنی پرجا کو محفوظ رکھا اور انہیں ایک بہترین زندگی مہیا کی، ان کے مذاہب کا احترام کیا اور انہیں ہر طرح کا تحفظ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو سلطان کا جنازہ اٹھا تو راستے میں ہندو عورتیں ماتم کرتے ہوئے اپنے سروں پر مٹی ڈال رہی تھی۔